میں ہوں سہیل بڑائچ، اور آج کے ویلاگ میں ہم 27ویں ترمیم جیسی جو اہم تبدیلی پاکستان کے اندر آ رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ آج 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کرنی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر طرف یہی سب سے اہم موضوع ہے، اور عرصہ دراز کے بعد یہ جو ترمیم ہے اس میں قانونی حلقوں، صحافتی حلقوں اور سماجی حلقوں، اس میں بڑی بحث اس پر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوج کے اسٹرکچرل ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں تو عمومی رائے یہی ہے کہ جنگ کے بعد جو نتائج سیکھے گئے اور جس طرح بھارت میں بھی فوجی ڈھانچہ جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی، اور باقی دنیا میں بھی ہر جنگ سے کچھ نہ کچھ سیکھا جاتا ہے۔ جو جو جدیدیت آ رہی ہے اس کے اندر فوج کے تنظیمی تقاضے بھی بدل رہے ہیں۔ جیسے اب ہمارے ہاں ایک راکٹ فورس جو ہے وہ بنی ہے، پہلے اسٹریٹجک کمانڈ تھی، اور پھر اسی طرح جو مختلف فورسز ہیں، نیوی ہے، ایئر فورس ہے اور آرمی ہے، ان کے رول کے بارے میں بھی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جنرلی اس کے بارے میں تو کوئی تنازعہ نہیں ہے۔ اکثر کا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا واقعی اس ڈھانچے کے اندر کوئی تبدیلیوں کی ضرورت تھی تو وہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے پلڈیٹ نے بھی ایک اسٹڈی کروائی تھی، اور فوج کے کئی حلقوں میں بھی یہ تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے یہ جو ماڈرن تقاضے ہیں ان کے مطابق یہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے تو یہ بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ تو عمومی اس پر اتفاق پایا جاتا ہے جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر تبدیلیوں پہ۔ البتہ جو استثناء دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے کافی جو ہے اس کے اوپر مختلف آراء آ رہی ہیں، اختلافی آراء آ رہی ہیں، کیونکہ دنیا میں فار لائف جو انڈیمنٹی یا تحفظ دیا گیا ہے یا ضمانت دی گئی ہے، تو فار لائف تو بہت کم ہے۔ اگر کسی آرمی چیف کو دنیا میں، کسی سی ڈی ایس کو، چیف آف ڈیفنس فورسز کو نہیں ہے، کچھ صدور کو ہے، جیسے آذربائیجان جیسے ملک کے اندر یہ دی گیا ہے یہ تحفظ، اسی طرح بیلاروس میں دیا گیا ہے، برطانیہ کے ملکہ ہو یا بادشاہ ہو اس کو حاصل ہے، سعودی عرب میں حاصل ہے، یا باقی جو کنگڈمز ہیں اس میں حاصل ہے۔ جو عام طور پر جمہوری ساخت کے ممالک ہیں ان میں کہیں بھی اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ہے، اور اسی پہ شاید سب سے زیادہ عام طور پر اختلافی امور بھی آئے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو کسی بھی فوجی سربراہ، چاہے اس نے مارشل لا لگایا ہے، چاہے اس نے کوئی غلطی کی ہے یا اس نے کوئی خوبی حاصل کی ہے، کسی پر نہ مقدمہ چل سکا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہو سکی ہے۔ جنرل یحییٰ خان کے خلاف فیصلہ آیا تھا، لیکن وہ ان کے جانے کے بعد آیا فیصلہ۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جسٹس افتخار چودھری صاحب اور نواز شریف کی حکومت نے کوشش کی ٹرائل کرنے کی، لیکن وہ ہو نہ سکا۔ وہ راستے میں جاتے جاتے کہیں اور ہی پہنچ گئے اور انہیں تحفظ حاصل رہا، اور پھر وہ بیرون ملک چلے گئے۔ تو یہاں اسی سول اور فوج کے اندر اب بھی طاقت کا توازن تو اس طرح ہے کہ کوئی بھی سویلین ادارہ یا حکومت جو ہے وہ اس طرح کا ٹرائل کا نہ سوچ سکتا ہے، نہ یہ آج تک عمل ہوا ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ کرے گا یا سول پروسیڈنگ کرے گا یا کوئی بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کرے گا۔ تو اس کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں، اور نہ ماضی میں تھا اور نہ کوئی فیوچر میں تھا۔ تو اس لیے اس طرح کا استثناء جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ اس سے ایک جو ہے خام خواہ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، ادروائز اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ صدر کا جو فار لائف استثناء ہے یہ بھی دنیا کے کسی ملک میں موجود نہیں ہے، تو ماسوائے بادشاہوں کے اور شہزادوں کے۔ لیکن یہ بھی غلط تھا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے سٹنگ پریزیڈنٹ کے موجود ہوتے ہوئے جس طرح ان کے خلاف پرسیکیوٹ کیا اور باوجود استثناء کے لیٹر لکھنے پہ مجبور کیا، پھر حکومتوں کو جو ہے وہ کمزور کیا۔ تو وہ جو عدلیہ نے ایک کئی دفعہ سول حکمرانوں کے خلاف
جو محاذہ رائی کی ہے اور جس طرح حکومتوں کو ڈسٹیبلائی کیا ہے پچھلے کوئی ایک دو ڈیکڈ کے اندر، تو یہ میرا خیال ہے اس کا بھی جواب موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سیاسی عہدے ہیں، اگر ان کے بارے میں اس طرح کا استثناء دیا جائے گا تو اس سے ان کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ جب آپ استثناء دیتے ہیں تو خام خواہ ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے اور جمہوریت کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ صدر زرداری پہلے بھی بھگتتے رہے ہیں مقدمات، اور میرا خیال ہے اب بھی اگر یہ استثناء نہ ہو تو بھگت لیں گے۔ وہ ان کا آج تک کسی مقدمے میں انہیں سزا نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے آئندہ بھی کوئی ان کے بارے میں ایسے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہیں کوئی سزا دی جا سکے۔ تو یہ بھی مجھے بالکل غیر ضروری لگتا ہے، اور اس سے خام خواہ تحفظات اور شبہات اور نئی جو اس کے بارے میں گمراہ کن تعبیریں جو ہیں وہ ملنے میں جو ہے وہ ملیں گی۔ دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی کورٹ بنی ہے، فیڈرل کورٹ بنی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، یہ تو سی او ڈی کی کنٹینیوشن ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ سے الگ اگر کوئی آئینی مسئلہ ہو تو اس کو لے کے آنا ہے، اور ظاہر ہے اس میں یہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ سب صوبوں کی اس کے اندر سینٹ کی طرح نمائندگی ہو، اور تاکہ پہلے یہ ہوتا تھا، آپ کو شاید یاد ہی ہوگا کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا چونکہ وہ سندھی ہے اور پنجابی جج فیصلہ کرتے ہیں اس لیے خلاف فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کے لوگوں کو بھی تحفظات ہوتے تھے، چھوٹے صوبوں کو تحفظات ہوتے تھے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا تو ایک کنٹینویشن ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اور یہ بڑے عرصہ دراز سے یہ چل رہا تھا کہ بھئی اس سے بوجھ بھی پڑتا ہے اور باقی چیزیں پڑتی ہیں۔ باقی پھر یہ غیر ضروری تھا کہ عدلیہ کے جب ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ آپ طے کرتے ہیں تو اس سے جو عدلیہ کا پاکستان کی عدلیہ کی ایک ساکھ بنی ہوئی تھی آزادی کی، وہ میرا خیال ہے کہ یہ ساکھ جو ہے اس کی وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ یہ درست ہے کہ عدلیہ نے بھی باہر نکل کے شارٹس کھیلے ہیں اور غیر ضروری طور پر اپنی ایسی آزادی کا اظہار کیا ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ کبھی دنیا میں چیف جسٹس حکومت نہیں چلاتے، لیکن افتخار چودھری صاحب اور کئی اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، وہ تو ایسے لگتا کہ ایک سپر وزیر اعظم ہے یا سپر پریزیڈنٹ ہے۔ ہر چیز میں وہ دورے کر رہے تھے، کوئی اسپتالوں کے دورے کر رہا تھا، کوئی ملک کے دورے کر رہا تھا، اور وہاں پہ پروٹوکول لیتے تھے اور اس طرح سے ظاہر فیصلے کرتے تھے کہ جیسے پورا ملک جو ہے وہ ان کے آگے ہے، اور بیسیکلی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے تھے، حکومتوں کے خلاف جا رہے ہوتے تھے۔ تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے اس کا تو تدارک ہوگا کہ جو پہلے چیف جسٹس بادشاہ بنتے رہے ہیں اور عوام کی مرضی کے خلاف اور سولین جو تصور ہے سولین سپرمیسی کا، اس کے خلاف جا کر عدلیہ کی بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیشہ سے پاکستان کے قائن میں اور دنیا بھر کی ڈیموکریسیز میں ایک تصور ہے سیپریشن آف پاور کا، اور عدلیہ کو اتنا نظر آنا چاہیے آزاد کہ وہ حکومت کے خلاف بھی فیصلے دے سکے، اور باقی جو ستون ہیں ریاست کے ان کے اوپر بھی چیک رکھ سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے اندر عدم توازن پیدا ہوگا، اور عدلیہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ شاید یہ کوئی فیصلہ کن کردار نہ ادا کر سکے جس طرح وہ پہلے توازن جو ہے وہ برقرار رکھتی تھی۔